الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ایک اور دن ہمیں ملا اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آج ہم سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے۔ سورہ بقرہ شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گی بقرہ کے حوالے سے ہی کہ جی یہ مدنی دور کی صورتوں میں سے ہے، جو شروع کا جو مدنی دور تھا نا، جی تب یہ والی سورہ جو تھی نا یہ نازل ہو رہی تھی۔ اس میں زیادہ تر آپ یہ دیکھیں گے احکامات ہیں، صحابہ کے سوال ہیں، اور بقرہ کو، سورہ بقرہ کا نیم، اس میں ایک واقعہ ہے، گائے کا واقعہ، اس نیم سے اس کا، اس واقعے سے اس کا یہ نیم ہے بقرہ۔ ہم، آیت وہ نمبر 67 سے 73 تک اس واقعے کا ذکر ہے۔ جی بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک مزے کی بات یہ بھی ہے یہاں پر، جو ہم آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کیا کریں، اس کی قرات کیا کریں، اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ بالکل۔ یعنی اتنی مطلب اس کی فضیلت ہے، ہم لوگ جہاں پر اتنا لڑے ہوتے ہیں شیطان سے کہ کیا کریں، ہم شیطان سے بچ جائیں، ہمارے گھر میں نہ آئے، ہمیں تنگ نہ کرے، کوئی شیطانی کام نہ ہو جائے، تو یہ سورہ بقرہ اتنا پریشیس گفٹ ہے۔ اور روزے محشر جو پڑھتا ہے نا، اس کو یہ دو نور کی طرح یا دو پرندوں یا دو بادلوں کی طرح آ کے ملیں گی یہ صورتیں، ایک سورہ بقرہ اور ایک سورہ آل عمران۔ میں آپ کو یہ والی حدیث سناؤں؟ جی 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 ضرور۔ مسلم کی حدیث میں روایت ہے، ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت بن کر آئے گا۔ اے لوگو دو چمکتی ہوئی روشن صورتیں پڑھو، یعنی سورت بقرہ اور سورت آل عمران، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرنے کے لیے اس طرح آئیں گی، گویا کہ وہ بادل کے دو ٹکڑے ہوں، یا گویا وہ دو سائبان ہوں، یا گویا وہ صفیں بنا کر اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح دو دو ہوں، اور پڑھنے والوں کی طرف سے حجت پیش کر رہی ہوں گی تاکہ انہیں عذاب سے بچا لیا جائے۔ اے لوگو سورت بقرہ پڑھو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اور جب اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ حسرت ہے۔ باطالہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی کسی قسم کا باطل جو ہے وہ سورت بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ معاویہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ باطالہ یعنی جادوگر، کسی قسم کا جادو، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ہوا کہ جادوگر سورت بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک تو یہ ہماری شفاعت کریں گی، اور دوسرا کسی قسم کے جادو اور اس کے اثرات کے لیے آپ سورت بقرہ کی تلاوت باقاعدگی سے کریں تو انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ جی انشاءاللہ بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے مائرہ، جزاک اللہ۔ وہی کی خیر۔ اچھا، ہم لوگ ویسے تو اپنے سارے معاملات میں بہت کانشیس ہوتے ہیں، یہ ہمارا ایک بہت بڑا ویپن ہے قرآن پاک، اور پھر سورہ بقرہ اس میں اسپیشلی۔ پیچھے ہم بات کر رہے تھے سورہ فاتحہ کی کہ وہ ایک دم ہے، جی اور اگر دیکھا جائے ہم دم کرنے کے بعد بھی بندہ جو ہے نا تھوڑا سا جب انرجی آتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے اب شیطان جو ہے مجھے کہیں دوبارہ نہ ڈاؤن کر دے، تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ اس کو ہم یوں ایڈ کر سکتے ہیں، لائک اگر لینتھی سورہ ہے، سب سے لمبی سورت ہے یہ قرآن پاک کی، تو ہم اس کو یوں کر سکتے ہیں، بائی پارٹس بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، کچھ اس کی آیات جو ہیں وہ اپنی نماز میں ایڈ کر سکتے ہیں، بہت ایزی ہے۔ اور جب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں نا تو معجزاتی طور پر یہ انسان پڑھتا ہی چلا جاتا ہے، ایک کے بعد دوسری آیت، دوسری کے بعد تیسری۔ اور ایک اور مجھے بات یاد آ رہی تھی سورۃ بقرہ کے حوالے سے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسی پہلے ہی اس کی ترتیب میں بتایا جا رہا ہے، دیکھیں پہلے سب آپ پڑھیں گے نا، جب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بک جو ہے نا بہت اوتھینٹک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان بھی کیسا، وہ ان سین ورلڈ کے اوپر ایمان،
یعنی ہم جنت کو دیکھا تو نہیں ہے نا، جہنم بھی نہیں دیکھی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا، تو وہ ساری جو غیبی چیزیں ہیں ان چیزوں پر ایمان لے کر آنا۔ اچھا غیب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بڑی مزے کی بات ہے۔ جو غیب کی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے عقل میں نہیں آتی، یعنی انسان سب اس بات کو نا ایکسپٹ نہیں کر سکتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو مان لینا، اس پر ایمان لے آنا جو ہے نا، وہ غیب پر ایمان لانا کہلاتا ہے۔ ایک ایک اور بھی یہاں پر چیز ڈسکس ہوگی کہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو مان جاتے ہیں، ایک وہ جو نہیں مانتے، کفر کرتے ہیں، پورا ٹوٹلی انکار کر دیتے ہیں، اور جو تیسری قسم کے لوگ ہیں نا، وہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی آپ کے منہ پہ تو مان جائیں گے کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن جب اپنے فرینڈ سرکل میں جائیں گے تب کہیں گے ہم تو انہیں بیوقوف بنا رہے تھے، یعنی منافقانہ رویہ۔ پھر ہم بات کر رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی سورہ میں کیوں رکھا، تاکہ انسان جب بھی قرآن پاک کو اوپن کرے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے تک پہنچے تو اسے اپنی تخلیق کا مقصد پتہ لگے کہ آخر اسے کیوں پیدا کیا گیا تھا، اور وہ کہاں سے آیا تھا، اور آخر اسے یہاں کیا کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں جب وہ جان لے گا تو پھر اس کے اندر ایک انٹرسٹ پیدا ہوگا کہ اس کا جو خالق ہے اس نے اس کو کیا کام دیے ہیں کرنے کے لیے۔ جیسے ہم اگزامپل لیتے ہیں دنیاوی معاملات میں، ہم صبح اٹھتے ہیں، اپنے گھر میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کرنے کے کام کون کون سے ہیں، آج میں نے کرنا کیا ہے، یا پھر اپنے ورک پلیس پہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یوں ہی ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم اپنا ڈے پلانر دیکھتے ہیں، ٹو ڈو لسٹ دیکھتے ہیں کہ آج کیا کریں گے ہم۔ اسی طرح پیدا تو ہو گئے، شعور بھی آ گیا، اب کرنا کیا ہے۔ اس کی جو سمجھ ہے نا وہ آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے انشاءاللہ تعالی کافی حد تک اس بات کی کلیئرٹی آئے گی کہ ہم جو ہیں ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ بالکل۔ ان ساری باتوں کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس کو رمضان میں ہی کمپلیٹ کر لیں گے۔ ہمارا مقصد یہاں پر صرف اور صرف وہ باتیں شیئر کرنا ہے جو آپ اور میں ہم اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کے آنسر کے لیے دوسروں کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ قرآن پاک کو اس طرح پڑھا جائے، اس طرح اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، سوری پڑھا نہ جائے، مطلب اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے۔ انڈرسٹینڈنگ کا لیول یہ ہو کہ ہمارا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ سے ہو۔ ہم یہ جو فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن ان کی طرف لپکتے ہیں نا، باتوں باتوں میں کسی اور کا سہارا تلاش کرتے ہیں، خیالوں خیالوں میں کسی اور کی مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ہم نکل کے صرف اس وحدہ لا شریک کی مدد کو اپنے دل میں سنبھالیں کہ حتی الامکان وہی میرا ہر ایک معاملے کا محافظ بھی ہے، میری ہر ایک ضرورت کو پورا کرنے والا بھی ہے۔ بالکل۔ جی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو آج میکسیمم پڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن سٹارٹ کرتے ہیں۔ سسٹر مائرہ آپ سٹارٹ کیجئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں۔
सिस्टर सायरा, यहाँ से अब आप बताएं जी, कि मैं कंटिन्यू जो करूँ। हरफ मुक़त्तआत है ना, ये है क़ातआ। इसका रूट वर्ड मैं इसलिए आपको बताती हूँ ताकि आप लोग ना खुद से लफ्जों से खेलना सीख सकें कि ये इसका रूट कहाँ से निकला है। क़ाफ तो आइन, क़ता कहते हैं टुकड़े को, यानी ये हमेशा अलग अलग ही पढ़े जाएंगे। जहां भी आएंगे ना, आप नोटिस कीजिएगा, जिस भी सूरा में आएंगे उसको कभी भी अलम नहीं पढ़ेंगे हम इसको हमेशा अलिफ लाम मीम यूं पढ़ेंगे। अच्छा, इसके हवाले से ना एक मैं आपसे हदीस शेयर करूंगी, जामिया तिर्मिजी की हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छे से हमें तरगीब दिलाई सवाब की नीयत में कि हम तिलावत करें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की किताब में से एक हर्फ पढ़ा, उसे उसके बदले में एक नेकी मिलेगी, और एक नेकी का अजर 10 गुना है। और मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। तो ये देखें कि अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यारे अंदाज से हमें कुरान पाक पढ़ने की तरफ राग़िब किया कि आप पढ़ें और आपकी नेकियों, जब ये नेकियां क्या होती हैं, ये वो करेंसी है जो वहां पर चलेगी जब रोजे महशर में हिसाब का टाइम स्टार्ट होगा। हमारा जब हिसाब किताब शुरू होगा ना, तो वहां पर यही सिर्फ करेंसी चलनी है। और ये नहीं है कि हम ढेरों नेकियां या धड़ाधड़ कुरान पाक खत्म कर लें तो वो वहां पर इकट्ठी हुई जाएंगी। हाँ, हुई भी जाएंगी नेकियां, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका असल मकसद है नेकी महफूज हो। और वो हम्म, कैसे होती है? जब हम उसको सही तरह से अदा करते हैं। नियत हमें साफ इसकी, रखें। जी, नीयत भी बहुत मैटर करती है। और जो भी हम अमल करते हैं उसका ताल्लुक ही नीयत से होता है। बिल्कुल। कुरान हकीम की 114 सूरतों में से 29 सूरतें यानी 29 सूरतों के स्टार्ट में हरूफ मुकत्तआत आए हैं, मुकत्तआत आए हैं। हम्म। हरूफ मुकत्तआत की 5 टाइप्स हैं। पहली एक हरफी यानी सिंगल लेटर, फिर 2 हरफी, 3 हरफी, 4 हरफी और 5 हरफी। एक हरफी कौन से अल्फाज हैं इसमें मुकत्तआत में? इस तरह कुछ सूरतों के आगाज में है नून, कॉफ, सॉद, ये सिंगल लेटर्स हैं, ये इनको कहा जाता है एक हर्फ। 2 हर्फ ही जो हैं वो 9 सूरतों के स्टार्ट में आए हैं। कुरान हकीम की टोटल 9 सूरतों के स्टार्ट में हा मीम, यासीन, तोहा, तौसीन। इसके बाद जो 3 लेटर्स, 3 हरफी वर्ड्स हैं वो आए हैं 13 सूरतों के आगाज में, यानी अलिफ लाम मीम, तौसीन मीम, अलिफ लाम रा। और इसके बाद हमारे पास एक और वर्ड आइन सीन कॉफ। ये हमारी टोटल 13 सूरतों के आगाज में आया है। और 4 हरफी मुकत्तआत 2 सूरतों में आए हैं, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम सॉद। और 5 हरफी ये 2 सूरतों के आगाज में आया है, कॉफ हा या आइन सॉद, हामीम आइन सीन ऑफ। ये हमारी 2 सूरतों में आया है। इन सबको जब हम काउंट करते हैं तो टोटल 29 सूरतों के आगाज में ये लफ्ज आए हैं। इन हरूफ के मायने में बहुत ज्यादा इख्तलाफ आते हैं। हर किसी का जो सा है, 3 टाइप्स इसमें बयान की गई हैं। अलामा महमूद कहते हैं कि जी गुमान होता है हरूफ मुकत्तआत पोशीदा अल्फाज हैं और इनके वो राज हैं जो किसी को जिनसे कोई वाकिफ नहीं है। यानी ये ऐसे हरूफ हैं जिनकी तशरीह हमें नहीं मिलती। तशरीह, इनकी तशरीह ना हम पा सकते हैं। और ये जो अभी सिस्टर सायरा बता रही थी आलम गैब, तो ये अल्लाह ताला ने गैब में रखी हुई है इनकी तशरीहात। इसी वजह से मैं आपको सैयदना एक और भी बात किया। जी जी। इसी वजह से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ना, हर किताब के राज होते हैं और कुरान मजीद के राज इन सूरतों के आगाज में आने वाले इन हरूफ में छुपे हुए हैं। चुनांचे ये आयात अहले सुन्नत के लिए 2 तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज रखती हैं। जी सिस्टर सारा, आप क्या फरमा रही थी? जी, मैं ये अर्ज कर रही थी कि ये जो हरूफ मुक़त्तआत है ना,
जी। ان کے بارے میں یہ بھی ایک کانسیپٹ مفسرون نے رائٹ ڈاؤن کیا کہ عرب جو تھے نا وہ بہت زبان کے ماہر لوگ ہاں ہیں. جی ابھی بالکل. بھی آپ کو پتا ہے عربک جو لینگویج ہے خود ہے بہت ہی ڈیپتھ والی لینگویج ہے, بلیغ لینگویج ہے. ہوں. اس میں آپ جسٹ ون لیٹر ہی آپ کو پوری بات کنوے کر دیتا ہے. اردو کی طرح پورے پورے جملے نہیں بولنے پڑتے, پیراگراف نہیں بولنے پڑتے. بالکل ایسے. اور یہ لوگ نا اپنی زبان پر بڑا ناز کرتے تھے جو عرب کے لوگ تھے اس ٹائم پر. جیسے ہر دور کا ایک کوئی نہ بہت بڑا فتنہ یا کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹرینڈ رہا ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس ٹائم پر جادو کا بہت زیادہ ٹرینڈ تھا, جادو کرتے تھے لوگ. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو اس ٹائم پر میڈیسن اور یہ جو اس طرح کی جو میڈیسنل جو ابلٹیز اور میڈیسنل کوالٹیز رکھتی تھی نا جو چیزیں, یا لوگ جو تھے اس علاج معالجے پر بہت زیادہ یہ کام کر رہے تھے. ہوں. اور جو جب یہ کیا بول جو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو بتوں کا تب بہت زیادہ تھا ٹائم, لوگ بتوں کی بہت زیادہ پوجا کرتے تھے. مینس کہ ہر دور میں نہ کوئی ایک ایسا ٹرینڈ رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معبوس کیا گیا تو ان کی بعثت کے ٹائم پہ عربک لینگویج از خود ایک بہت بڑا ٹرینڈ تھی. اور شاعری کی صورت میں وہ عام تو بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے تھے نا جو عرب ہوتے تھے, وہ شعر ہی بولتے تھے اور اسی کو ہی عقل مند سمجھتے تھے جو شعر بولنا جب کہنا جانتا ہوتا تھا. ہوا یہ کہ یہ جو حروف تھے نا یہ ان کے لیے ایک ایسا یو نو بالکل ان کو سائلنٹ کر دیا کہ حروف کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ان کے یہ لیے ایک کوئی چیلنج بن گیا تھا نا, ان کی جو ایک غرور تھا اس کو توڑنے کے لیے ایک چیلنج اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور اسی وجہ سے نا یہ ایک اور مجھے بات میرے مائنڈ سے نکل گئی تھی, یہ کہ جو قبائل تھے ان میں ٹرائبل سسٹم تھا عرب میں. ابھی تو خیر اتنا نہیں ہے لیکن ٹرائبلس وہ قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے. تو وہاں پر وہی قبیلہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا تھا جو جو بہترین شاعر رکھتا تھا اور بہت اعلیٰ ٹائپ کے نا وہ شعر بولتا تھا, پڑھتا تھا. مینس کہ اس ٹائم کا وہ آج کل کے دور کا جیسے میڈیا بہت زیادہ پیک پہ گیا ہوا ہے نا, اس ٹائم کا وہ میڈیا تھا ان کا جو بھی پوائنٹ ہوتا تھا. انٹرٹینمنٹ ان کی وہی تھی. انٹرٹینمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ جب حروف مقطعات آئے نا تو ان کے شاعروں کے پاس بھی ایسا کوئی بھی جواب نہ رہا کہ یہ اس کے لیے کچھ بھی وہ آنسر نہ کر سکے. وہ بالکل حیران ہو گئے. بالکل. ہوں اور ان کے میننگز کے بارے میں اگر دیکھا جائے نا تو بہت سی ایسی روایات آتی ہیں کہ اس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہیں, یعنی جس میں کوئی شبہ آ جائے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کمپلیٹ نالج نہیں ہے ہمارے پاس اس کے حوالے سے. جی. اس کا میننگ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کب بتائیں گے, واللہ یہ اللہ عالم ہی پتہ. بالصواب. بالکل. اچھا ایک اور بھی بات ہے, جہاں پر آپ حروف مقطعات میں پڑھیں گے دیکھیں گے نا اس کے بعد کتاب کا ہی ذکر ہوگا موسٹلی. یہ ایک ہم اسے ایکٹیویٹی کہہ لیتے ہیں کہ کل ہم نا جتنی بھی یہ 29 بتائے ہیں, یہ 27 تھے, 26. 26 اوکے. 26 جو سوراز ہیں نا ان کے جو یہ فرسٹ یہ حروف مقطعات ہیں ان کو آپ نے نوٹس کرنا ہے. اس سے نیکسٹ آیت جو ہے وہ بک سے ریلیٹڈ ہے, یہ دیکھ کے آنا ہے. اور اگر کوئی بک سے ریلیٹڈ نہیں ہوگی نا تو اس کے بارے میں بھی آپ نے سوچنا ہے کہ وہ سورہ مدنی ہے, مکی ہے, یا پھر اس میں کیا تھا. اپنے پوائنٹس لکھ لینے ہیں یا پھر جسٹ آپ نے یہ سمجھ لیں آپ نے صرف ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی لرننگ کا شوق پیدا ہو. جب بھی حروف مقطعات کا 29 ہے سسٹر سائرہ, 29 ہے ٹوٹل. جی میں وہی کہہ رہی تھی 29 ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے, کوئی نہیں ہو جاتا سم ٹائم. اچھا تو اس کے بعد نا کتاب کا ذکر آتا ہے حروف مقطعات کے بعد, جیسا کہ آپ یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. یہ
یہ وہ کتاب ہے، ذالکا ویسے تو اسم اشارہ قریب ہے، یہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں ذالکا وہ ہوتا ہے نا، مجھے تھوڑا بھول گیا، مجھے بتائیے گا مائرہ۔ دال کا یہ ہاں، یہ اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قریب کیوں پریزنٹ، کہا گیا اس کو؟ جی، جی جی قریبی، قریب کے لیے اس لیے ذالکا کا استعمال ہوا ہے کیونکہ ایک تو یہ ہمارے قریب ہے فرسٹ آف آل، دوسرا اس کی اس بک کی اس کا شرف بڑھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اس لیے بھی کوئی چیز جو قریب ہوتی ہے نا اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں نا جب اس میں الف لام میم میں ہمارے پاس پوشیدہ معنی ہے نا، اس کے معنی کسی کو بھی نہیں علم میں تھے، تو اس کے بعد یہ آیت اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ اس پچھلی آیت کے حروف میں کوئی قسم کا شک پیدا ہونے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ سراسر حق ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ویریفائی، اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے معجزاتی حروف عطا کیا اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی ان کے اوپر اس کی ویریفائڈ کوڈ دے دیا کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ہدایت پانے والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ اور اب یہ دیکھیں، باقیوں نے تو اسی آیت کو لے کے تو گمراہ ہو جانا ہے، اس میں سے انہوں نے الگ الگ چیزیں نکال لینی ہیں اپنے اپنے فلسفے۔ ہم بالکل، اور یہ دیکھیں سسٹر مائرہ، پیچھے ہم نے دعا مانگی تھی نا، اہدینا الصراط المستقیم، جی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساتھ ہی بتا دیا کہ ہدن یعنی ہدایت جو ہے وہ کن کو ملے گی، کہ یہ اس متقین، کتاب سے ان لوگوں کو ملے گی جو متقین ہیں۔ جی، اور متقین کیا کون ہوتے ہیں؟ تقوی اختیار پرہیزگار کرنے کون والے، لوگ ہوتے ہیں؟ پرہیزگار۔ پرہیزگار بھی یو کین سے، لیکن تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی خشیت، اللہ کے احکام کو جو ماننا اور جو ان سے منع کیا ہے ان سے رک جانا اور نافرمانیوں سے بچنا۔ یہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ تقوی کے بارے میں جو بہت ہی ایک ڈیپتھ میں بات ہے کہ خود کو اس طرح بچانا، انسان تقوی کیا ہوتا ہے؟ ایک مجھے وہ حدیث پوری ٹوٹل یاد نہیں آ رہی کیا ہے، لیکن اس کی نا میں آپ کو لبے لباب بتاتی ہوں کہ خود کو اس طرح بچانا کسی خاردار جھاڑیوں سے جیسے بچ کے نکلا جاتا ہے نا، جس انداز سے بچ کے نکلا جاتا ہے نا، اس سٹائل کو، اس انداز کو تقوی کہتے ہیں۔ ہم، اور اس سے بھی کہیں گنا زیادہ یہ نا گہرے معنی رکھتا ہے اپنے اندر، اور یہ صرف وہی بندہ جو غور و فکر کرتا ہے، جو خود کو بچانا چاہتا ہے، وہی اس کے میننگز کو پا سکتا ہے، وہی ہدایت تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے فارمولا دے دیا، ہدن ہدایت اسے ملے گی للمتقین، جو متقی ہوگا، متقین کے لیے ہدایت ہے اس کتاب میں۔ جو متقی نہیں ہے، جو نہیں بچنا چاہتا، جو کہتا ہے نہیں جی دنیا بھی رکھنی ہے دین بھی رکھنا ہے، پھر اس کو یہ بہت ہی روشنی ہے، ایک فرقان ہے، اس کو علم تو آ جائے گا لیکن ہدایت والا لیول نہیں اس کا آئے گا۔ ہم، اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ متقین جو ہے نا وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، کون لوگ ہیں جو غیب ایمان لے کر آتے ہیں، جو چیزیں غیب میں ہیں، علم الغیب پہ ایمان، اور قائم کرتے ہیں نماز، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم۔ ظاہر ہے بہت سے آج کل بچے یہ پوچھتے ہیں کہ نماز کیوں پڑھیں، ہم نماز کیوں پڑھیں، یہ نماز کیا ہے، کیوں پڑھیں ہم نماز؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے اندر اس چیز کا نالج ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ غیب پر ایمان نہیں لے کر آئے گے۔ سب سے پہلا لیسن ہے کہ غیب پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اپنے آپ کو متقی بنانے کے لیے، ہدایت یافتہ لوگوں کی صف میں کھڑا کرنے کے لیے، سب سے فرسٹ جو ہمیں سٹیپ لینا ہے وہ غیب پر ایمان لے کے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نے نہیں دیکھے، عقل میں بھی نہیں یہ بات آئے گی کہ کوئی ایسی ہستی ہو جو بہت زیادہ طاقتور اور بہت زیادہ معاملات کو سنبھالنے اور سنوارنے والی ہو۔ نہیں آتی نا، ہم انسان ہیں، نہیں، ہم تو 2+2 4 پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک غیب کی بات ہے، ہم نے مان لیا، ہمارے دل کو تسلی ہو گئی۔ تو ہم، اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں، انبیاء، رسول، ان کے معجزے، ان کی کتابیں، اور پھر یہ سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک۔ بالکل۔
معجزہ وہ ہوتا ہے جس سے نا عقل عاجز آ جائے. ہماری عقل میں جو بات آئے گی وہ تو ہم مان ہی لیں گے، لیکن جو بات نہیں بھی آئے گی نا عقل میں، وہ بھی ماننا جو ہے ایمان لے کر آنا ہے. کیونکہ کوئی ایک تو ایسا ہونا چاہیے نا جس کی مان لی جائے. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، کوئی ایک بندہ تو ایسا ہو جس کی ہم مانیں، اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی حقدار نہیں ہے کہ اس کی مانی جائے. بالکل. اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو ہم نے رزق دیا ہے انہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رزق کو اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں. رزقنا، نا کا مطلب نون کھڑی زبر نا، ہم نے ان کو، یعنی جو ایمان والے لوگ ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ہی رزق دیا ہوا ہے، ایمان والوں کو بھی اور جو اللہ کو نہیں مانتے ان لوگوں کو بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ہی کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ وہ ہی بندہ خرچ کرے گا نا کسی اور کے اوپر جو اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا اور اس کو پتا ہوگا کہ میں یہ یہاں تو دے رہا ہوں لیکن وہاں جا کے مجھے یہ مل جائے گا، ریٹرن بیک ہوگا. لیکن جو بندہ 2+2 4 کے فارمولے پہ چل رہا ہے وہ غیب پر ایمان نہیں لے کر آتا. اور جب اسے غیب کے کاموں کا، غیب کی باتوں کے بارے میں نالج ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ نہیں دے گا. اس کے دل میں یہ ہوگا میں کیوں دوں؟ وہ خود اپنا کام کرے، خود کمائے، خود اپنے کام سنوارے. اس کے دل میں وہ احساسات، وہ جذبات نہیں انسانیت کے لیے پیدا ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر جب رزقناہم کہتے ہیں نا، نہ ہم نے، مینس جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہماری اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ہے. اور یہ بالکل بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے وہ ہم اپنی محنت کی وجہ سے حاصل کیے ہوئے ہیں. اچھا اگر لیٹ سے محنت سے بھی کیا تو وہ محنت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. عقل کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے علاوہ اگر ہم اچھے گریڈز لے لیتے ہیں، ہمیں اچھی جاب مل جاتی ہے، تو وہ سب کچھ کرنے کی ہمارے اندر اتنی زیادہ انرجی کس نے انسٹل کی؟ اللہ تعالیٰ نے. بہت سے ایسے لوگ ہیں بہت اچھا فوڈ کھاتے ہیں، بہت اچھی جگہوں پہ رہتے ہیں، بہت اچھے ان کے ڈریسز ہوتے ہیں، لیکن وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. ان کی سینسز اس لائک نہیں ہوتی کہ وہ کچھ بھی واٹ ایور جو بھی وہ مانگنا چاہ رہے ہیں، جو بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر سکیں. بہت اچھا اچھا حافظہ ہوتا ہے لوگوں کا، لیکن ان کے پاس کوئی اچھی جاب بھی نہیں ہوتی. بہت اچھی پرسنالٹیز ہوتی ہیں لیکن وہ بیچارے بیکار پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو کون دیتا ہے یہ رسک؟ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس کا کون سا گریڈ ہوگا، کس کو کس سیٹ پہ جا کے سروسز دینی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بہت سی ایسی اگزامپلس دے سکتی ہوں، میری لائف میں ہیں، میرے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے ڈاکٹرز ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں آتا، ان کے پاس ذرا نالج نہیں ہے، چائنا سے پڑھ کے آئے ہیں اور اللہ معاف کرے ان کو سمپل پیناڈول کے علاوہ کچھ بھی نہیں دینا آتا. وہ بھی بلکہ سم ٹائم نہیں دینی ہوتی تو اس میں بھی دے دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے وہ سب مقام، یہ اللہ نے ان کو عطا کی ہوئی ہیں چیزیں. اور کچھ اتنے اچھے اچھے پروفیسر لیول کے بندے ہیں وہ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نالج جو ہے وہ رسٹی ہو رہا ہے. جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا تو پھر ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی تقسیم ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کیا کچھ نہیں دیا ہوا تھا، نمرود کو کیا کچھ نہیں دیا ہوا تھا. یہ رزق کی تقسیم، رزق کے جو معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بہت کچھ دے دیں، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دیں، جس کو چاہے نفعت دیں. یہ بھی آپ انشاءاللہ قرآن پاک میں ایک مضمون پڑھیں گے. اور ہم بات کر رہے تھے غیب کے کاموں کی. امور غیبیہ جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری سینسز میں نہیں آتی. لائک فرشتے ایک اللہ کی مخلوق ہے جو لائٹ سے بنے ہیں، نور سے بنے ہیں. ہمیں نہیں وہ سمجھ آتا نور سے کیسے کوئی مخلوق بن سکتی ہے. ہم سوئچ آن کرتے ہیں، لائٹ روم کو پورا روشن کر دیتی ہے. کیا ایسی کوئی مخلوق بھی ہو سکتی ہے جو روشنی سے بنی ہو؟ اور پھر وہ روشنی کس طرح کی ہوگی؟ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی، لیکن ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. ہمارے ایمان کا یہ پارٹ ہے. اگر ہم ان چیزوں پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم مومن ہی نہیں کہلا سکتے، ہم مسلم ہی نہیں، ہم اسلام کے دائرے میں ہی نہیں آ سکتے. ہم تو پھر اس ہدی للمتقین کے صرف اس سے کے باہر علاوہ نکل جاتے ہیں. جی ہم ان متقین کی صفات سے باہر نکل جاتے ہیں اگر ہم اس پہ ایمان نہیں لاتے تو. اور پھر اگر ہم ایمان نہیں لاتے تو جی بالکل. الٹیمیٹلی ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ ہدایت ہمارے لیے نہیں ہے. اللہم لا تجعل منہم.
आमीन। ये ना सूरह तौबा में एक जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब ना नबी पाक, उसका मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए, कुछ अराबी आए आई थिंक सो, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोग ईमान नहीं लेकर आए, ये तो अभी इस्लाम लाए हैं। ये यूं कहें कि ये लोग इस्लाम लाए हैं। मीन्स के ईमान का ताल्लुक जो है ना वो दिल से, गैब से, और हमारी अकल को पसे पुश्त डाल के उन चीजों से आता है। जहां पर हम लॉजिक पे चलेंगे वहां पर हम ईमान में पीछे हट जाएंगे। हम ईमान ईमान के मामलात में आगे नहीं बढ़ सकते। और अल्लाह ताला जो ईमान लेकर आता है ना, जो अल्लाह अल्लाह ताला पर ईमान ला के अल्लाह की बातें मानता है, नमाज पढ़ता है, नमाज का भी ताल्लुक गैब से ही है। आप देखें, हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि इस तरह नमाज पढ़ो जैसे आप मुझे देख रहे हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे आप अल्लाह को देखते हो। और अगर ये ना कैफियत हो सके तो फिर अल्लाह तो देख ही रहा है। ये नमाज का ताल्लुक भी गैब के कामों में से है, क्योंकि जब हम वैसे तो फिजिकली हम उसको यहीं पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जो उसकी रूह होती है वो गैबी अमूर की वजह से हमारे अंदर मूव कर रही होती है, जो नमाज की जो रूह होती है। और नमाज के बारे में एक मैं आपको हदीस का मफहूम बताती हूँ कि कुछ लोगों की नमाजें ऐसी होती हैं कि वो पढ़ते हैं, और वो जब हमारे जो काम है ना सारे पूरे दिन के, ये असर और फजर के वक्त ना फरिश्तों की ड्यूटीज एक्सचेंज एक्सचेंज होती है, वहाँ टर्न की चेंज होती है। तो वो ना अल्लाह ताला के पास हमारे सारे कामों की डिटेल लेकर जाते हैं। तो इसी तरह हमारे जो काम है ये ऊपर चढ़ते हैं। जब नमाज पढ़ते हैं ना हम, तो ये नमाज भी ऊपर अल्लाह ताला की तरफ चढ़ती है, आसमानों की तरफ। तो जब ये ऊपर जाती है ना, जो अच्छे से नमाज पढ़ता है तो वो तो एक नूर बन जाती है, सफेद कलर का कोई बादल बन जाती है, और वो बंदे को दुआ देती है। नमाज भी दुआ देती है। वो कहती है जैसे तुमने मुझे खूबसूरती से पढ़ा ना, अल्लाह ताला तुम्हें भी इसी तरह हुस्न या फिर कामयाबी अता करे। और जो अ, नमाज को जल्दी जल्दी से या उनके अरकान सही से अदा नहीं करता, या उसकी नमाज में कोई भी मिस्टेक्स होती हैं, या उसकी गफलत में अदा की हुई नमाज होती है, तो उसके बारे में वो नमाज जब मुकम्मल करता है तो वो ऊपर चढ़ती है ना अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने के लिए, तो वो ब्लैक कलर का धुआं बन जाती है। और वो बंदे को ना बददुआ देती है, जिस तरह तुमने मुझे बर्बाद किया अल्लाह तुम्हें भी बर्बाद करे। ये मैं आपको मफहूम बता रही हूँ हदीस का। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि ये जो चीजें हैं, अब तो काफी रिसर्च हो चुकी है बहुत सी ऐसी चीजों के ऊपर, कि ये जितनी भी हम लोग मटेरियल चीजें यूज कर रहे हैं ना, इनके अंदर से रेज निकलती हैं। अगर आप फिजिक्स पढ़े हुए हैं या फिर साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स में, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट होती है उसके अंदर से भी कुछ ना कुछ निकल रहा होता है, लेकिन उसके जो इलेक्ट्रॉन्स और उसके जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इस लेवल पे डेड हुए हुए होते हैं कि वो काम करके थक चुके होते हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी शेयरिंग करना चाह रहा हो इस हवाले से, क्योंकि साइंस तो मोस्टली हम लोग पढ़ते ही है ना। एनीवेज, जो भी हमारे इर्द गिर्द चीजें हैं, इन ये भी अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही हैं। ये हमें तो ये डेड लगती हैं, जैसा कि लाइक अब मेरे पास ये टेबल पड़ा हुआ है, वैसे देखने में तो ये डेड है, लेकिन ये किसी अलाइव का पार्ट था। पहले ये किसी अलाइव का हिस्सा था, फिर उसमें से ये डेड हुआ और फिर ये मेरे पास, लेकिन इसके अंदर भी रूह थी। और अल्लाह ताला जब हमें जिंदा करेंगे तो इन सारी चीजों को कुव्वते गोयाई देंगे, ये बोलेंगी, ये गवाही देंगी। इसीलिए कहा गया ना कि आप लोग सजदे करें डिफरेंट जगहों पर, वो जमीन के टुकड़े आपके हक में गवाही देंगे। इन सारी बातों का ताल्लुक ना इल्मुल गैब से है। इल्मुल गैब भी कितना लेंथी टॉपिक है, अगर हम इसको पूरा वीक भी लगाए ना तो फिर भी बहुत सी चीजें रह जाएंगी, लेकिन हम इसको भी फिलहाल मुख्तसर करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। अल अल वल्लदीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन, और वो जो ये उन्हीं लोगों की बात हो रही है, ये जो पीछे मुत्तकीन थे ना, जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और गैब पर लाए, फिर नमाज कायम की, और जो अल्लाह ताला ने उनको चीजें दी हुई थी, रिस्क, कोई माल कुछ भी, उसमें से उन्होंने खर्च किया अल्लाह की राह में, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। ये उन्हीं लोगों के बारे में बात हो रही है कि वो क्या करते हैं फिर, और वो ईमान लेकर आते हैं
جو بھی نازل کیا آپ پر، الیک آپ پر، اور وما انزل من قبلک، اور جو بھی اس سے پہلے نازل ہوا. اچھا اب قرآن پاک جو ہے نا، اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ دوں گی. یہ جو قرآن پاک نازل ہوا تھا نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو جو کچھ بھی قرآن کا حصہ سکھایا، انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی صورت میں، وحی کہتے ہیں خفیہ اشارہ جو دل میں بات ڈال دی جائے. دل، القاء اور وحی یہ ایک ہی چیز ہے، یعنی دل کے اندر خیال آنا، لیکن یہ فرشتے کی صورت میں پڑھ کے سنایا گیا تھا باقاعدہ طور پہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل علیہ السلام آئے تھے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. انہوں نے کہا تھا میں نہیں پڑھ سکتا. کہا اقرا، آپ کو یہ مشہور واقعہ ہے، اکثر ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے ریفیوز کیا تھا، پھر انہوں نے بھینچا تھا انہیں حق کر کے. حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کیا تھا، اور پھر ان کو جیسے زور سے ہم بھینچتے ہیں نا، اس طرح بھینچا تھا. اور اس کے پیچھے بھی سائنٹیفکلی بہت سی ریسرچز ہیں، لیٹر آن ول ڈسکس. تو اس میں یہ تھا کہ پھر آپ کا جو سینہ تھا نا، وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ یہ قرآن اس میں انٹر ہو سکتا. پھر انہوں نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان. اچھا اینی ویز ہم واپس آتے ہیں یہیں پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک نازل ہوا، اور ان پر نازل ہونے کے بعد یہ ہم تک پہنچا گریجولی، ارتقائی ریولوشن میں. یہ جو انداز تھا، لکھا گیا، اس کو مکمل کولیکٹ کیا گیا، اور جو بھی اس سیکوینس ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے ہی کمپائل کی ہے. کسی بھی صحابہ کی اس میں انوویشن نہیں ہے. کسی نے بھی اپنی مرضی سے کوئی صورت کو یہاں رکھ دیں، کوئی یہاں رکھ دیں، اس طرح نہیں ہے. ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ ڈیفرنٹ سیکوینس سے آتی ہیں، لیکن جو ہم اب پڑھ رہے ہیں، جس سیکوینس سے قرآن پاک نازل ہوا ہے، سوری جس یہ کمپائل ہوا ہے، یہ اس سیکوینس سے اس لیے لکھی گئی ہیں کیونکہ ان کے میننگز کو اسی طرح ہی سمجھا جا سکتا ہے، انسانی عقل سمجھ کے اکارڈنگ یہ سلیبس کہہ سکتے ہیں ڈیزائن کیا گیا. یعنی سب سے پہلے ہدایت کے لیے دعا مانگی، اور پھر ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے؟ وہ متقین ہوتے ہیں، اور دین غیب کے امور پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بھی رزق میں سے انہیں کچھ دیا ہوا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور دین والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. اور وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ آخرت پر بھی وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں. یوقنون، یقین رکھتے ہیں. یقین کب آتا ہے انسان کو؟ جب وہ جان لیتا ہے کہ یہ واقعی حقیقی بات ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ یقینی صورتحال ہے. تو آخرت کی باتوں پر، آخرت کے کاموں پر، جزا سزا پر، روز محشر پر، میزان قائم ہونے پر، ان سب چیزوں پر وہ یقین رکھتے ہیں. یہ وہ متقین لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت عطا فرماتے ہیں. یہاں سے ایک یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ دعا مانگنے کے بعد انسان کو اسٹرگل کرنا شروع کر دینی چاہیے. دعا مانگیے کیونکہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. یہاں پر آپ اسباب اختیار کریں گے اور موو آن ہوں گے، دین آپ اس چیز کو پا لیں گے. جو جتنی کوشش کرتا ہے، جو جتنی اسٹرگل کرتا ہے، اس کو اتنا ہی ملتا ہے. پھر نیکسٹ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ وہی لوگ ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں. کون لوگ؟ جو پیچھے جن کا ذکر کیا جا رہا تھا، جو ہدایت پر ہیں. پہلے ہدایت مانگی، پھر ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے؟ پھر وہ یہ کام کرتے ہیں، پیچھے غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں یا کچھ بھی جو بھی اللہ نے بھیجا صحیفے، ان پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. یعنی جو یہ کام کر رہا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. اور رب کون ہے؟ جو پالتا ہے، جو آپ کا مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے.
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ لوگ سکسیسفل ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ یہ تو ایک کیٹیگری ہو گئی جو سکسیسفل پیپل ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، جو متقین بنتے ہیں وہی ہدایت یافتہ بنتے ہیں۔ اب ایک دوسری کیٹیگری کے لوگوں کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ٹائم ہمارا ہو چکا ہوا ہے، تو اس گروپ آف پیپل کو ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے جو سیشن میں آپ لوگوں نے سیکھا اس کے بارے میں اگر کچھ بھی کچھ شیئر کرنا چاہ رہا ہو، کوئی اپنی بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہو اس میں، تو بتائیں۔ مائرہ آپ اگر کچھ کہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک بار میں آپ کو ریوائز کر دیتی ہوں یہ جو کچھ ہم نے آج سارا پڑھا ہے، اور پیچھے سے بھی، کہ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، اس کے رب ہونے کی وجہ سے اس کی تعریف، اور پھر اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی صفات کو جاننا، اس کا علم حاصل کرنا۔ اور یہ سب علم کیوں حاصل کرنا؟ کیونکہ ایک جزا کا دن بھی آئے گا، اس جزا کے دن میں اللہ نے حساب لینا ہے، اور اس دن صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی ہوں گے، جو کوئی وہاں پر اور کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس دن کے لیے یہ تمام نالج گین کرنا، اور پھر جس رب کی تمام صفات کا علم حاصل کیا ہے اس کی ہی عبادت کرنا، اور پھر اس جس کی عبادت کر رہے ہیں ہم اسی سے اپنے تمام دنیا کے کاموں میں، آخرت کے معاملات کے حوالے سے، اور بھی اپنی مشکلات، ہم و غم، ہر طرح کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ سے ہی شیئر کرنا، اس سے ہی مدد مانگنا، اور پھر ایک خصوصی دعا ہدایت کے حوالے سے کہ سیدھے راستے کی ہدایت اللہ تعالیٰ عطا کر دیں۔ اور صرف ہدایت سیدھے راستے کی نہیں، بلکہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام نازل کیے، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت۔ اور کن لوگوں کی نہیں ہدایت مانگنی، کن لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا، وہ ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، غصہ ہوئے، یا پھر جو لوگ گمراہ تھے، ان کو خود بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ اور پھر یہ کتاب ہر شک سے پاک ہے، اس کتاب کو کسی بھی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ایک ڈاٹ بھی اس کے اندر اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتا، اچھا اور حرف تو پھر بہت دور کی بات ہے۔ اور پھر ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت۔ جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ جی میں نے کہنا ہے، آپ ابھی کمپلیٹ کر لیں پھر بتاتے ہیں۔ جی، اور یہ جو متقین لوگ ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ہدایت پاتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، غیبی چیزوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، جن کو ہم نے نہیں دیکھا، ان سین ورلڈ پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور اپنی نمازیں قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں متقین۔ اور اس کے علاوہ وہ اور کیا کرتے ہیں؟ وہ ایمان لے کر ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں نازل کی، حکمت، جو ہمیں وہ احادیث میں بہت سے احکام اور حکمت کی باتیں پتہ لگتی ہیں۔ حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک میں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ تو اپنی مرضی سے کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا، یعنی کہ غیب پر ایمان، نماز قائم، رزق میں سے خرچ کرنا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر، اور جو اس سے پہلے تھا اس پر ایمان لے کر آنا، اور یقین رکھنا آخرت پر، یہ جو 6 کام کرتے ہیں نا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہدایت متقین، یافتہ لوگ، ہدایت یافتہ۔ متقین ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ اپنے رب کی طرف سے وہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر ہیں، وہ ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ جو ہم نے دعا مانگی تھی وہ یہ کام کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی پھر اس کا آنسر بھی دے دیا کہ بھائی یہ کر لو اور آپ لوگ پھر ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر ہدایت یافتہ ہونا ہی کوئی بہت بڑا ایوارڈ نہیں ہوگا،
وہ پھر سکسیسفل ہے. یہ والا نہیں کہ ہم نے فلاں ڈگری لے لی ہم سکسیسفل ہے. یہ وہ سکسیس ہے, یہ وہ فلاح ہے کہ جنت تک جانے کا راستہ مل جائے گا ان کو, ایون دو وہ پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ. جی، دعوانا سسٹر سائرہ الحمدللہ میں رب ابھی پڑھ رہی العالمین. تھی کہ قرآن مجید میں کوئی شک و شبہ بلا شبہ نہیں ہے، اور انسانوں کی رہنمائی اور آخری آسمانی کتاب ہے یہ. اس میں ہمیں ہدایت پانے کے لیے تقوی لازم کیوں ہے؟ اس کو میں جب پڑھنے کی کوشش کی تو مجھے مل گئی ایک حدیث جو میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرنے لگی ہوں. تقوی کے بارے میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابی قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختصار سے پوچھا کہ یہ تقوی کیا ہے. حضرت ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے امیر المومنین سے عرض کی کہ جب آپ کسی ایک پگ ڈنڈی سے گزرنے کا موقع پائیں اور اس کے چاروں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، اس رستے پر آپ کیسے گزریں گے؟ امیر المومنین نے جواب دیا، اس رستے کا راہی دامن بچا کر ہی گزرے گا. ابھی ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اسی بچا کر دامن گزرنے کا نام ہی تقوی ہے. اور ایسے شخص کو متقی کہا جائے گا جو گناہوں کی علائش کے باوجود ان سے بچ کے راہ راست یعنی صراط مستقیم پر ثابت قدمی سے چلتا رہے اور اپنی منزل پر جا پہنچے. یہ حدیث تفسیر ابن کثیر میں روایت. اچھا، بعض لوگ نا سوال کرتے ہیں کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے تو پھر اس میں باقی کیا کمال؟ تو ان کا مقصد یہ تو نہیں ہوتا کہ یہ کتاب ایسی ہونی چاہیے تھی کہ یہ فاسقوں کے لیے ہو یا فاجروں کے لیے ہو یا جو جرم کرتے ہیں ان کو کھینچ کے راہ راست پہ لائے. یہی سوال کرتے ہیں نا کہ جو جن کو ہدایت نہیں ملی ہوئی، جو گمراہ ہیں، ان کے لیے ہونا چاہیے تھا ایسا مینول، لیکن یہ متقین کے لیے کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور کی تمام تر صلاحیتیں دینے کے بعد اختیار بھی دیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رائٹ بھی دیا ہوا ہے کہ ہم نیکی بدی، نفع نقصان، ٹیمپریری اور پرماننٹ، ان چیزوں کے فائدے جو ان سے نا خود اپنے اختیار میں لے کے ان کا فیصلہ کریں. برائی سے اجتناب کرنے والوں کی مثال پتہ کیسی ہے؟ اب دیکھیں، ایک مریض ہوتا ہے آپ کے گھر، ٹھیک ہے، آپ اس کو دوائی دیے جاتے ہیں ٹھیک کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، لیکن وہ منہ بند رکھتا ہے، وہ کھاتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ کسی قسم کا آپ کے ساتھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہوتا اپنی صحت کے حوالے سے، اور آپ اس کو باہر سے امپوز کری جاتے ہیں میڈیسنز، تو اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا نا. اب اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ تو انسان کے اوپر ٹوٹل کا ٹوٹل مسلط کیا ہوا ہے نا کہ وہ کیا قبول کرنا چاہتا ہے اپنے لیے، کیا نہیں قبول کرنا چاہتا. اب اس کو دوائی مل رہی ہے، اب یہ ٹوٹل انسان کے اختیار میں ہے، اس مریض کے اختیار میں ہے کہ اس نے دوائی کو اپنے لیے شفا بنانا ہے یا اس سے دور رہ کر اسی وبا میں رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب دی ہوئی ہے نا، یہ ہمارے جو دل ہے نا، یہ مریض ہیں، ان کی شفا کی کتاب ہے. اب یہ ٹوٹل ہمارے پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہمیں، مینول بھی دے دیا ہے ہمارے دلوں میں. اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت اور اس کی کمی بھی رکھ دی ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اس کی، اب نیڈ بھی ہے ہمیں، لیکن اب ہم خود اس پہ چلیں گے اور اس کو مانیں گے اور ثابت قدمی سے اس کے سارے احکامات کو پورا کریں گے. یہ ہم اس پگ ڈنڈی پہ ہیں جس کے چاروں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں. ہم نے اپنا دامن بچانا ہے، ہم نے اس کتاب کو تھامنا ہے اور حبل بحبل اللہ، اللہ کی رسی کے ساتھ جڑ جانا ہے. تو تب ہماری ہدایت اور یہ تقوی جو ان سے ہے وہ مکمل ہوگا اور ہم انشاءاللہ متقین میں سے ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اسی کے ساتھ یہاں پہ تکمیل کرتے ہیں اس کی. ہم نے آج 2 آیات کی ہیں. نہیں الحمدللہ ہم لوگوں نے 5 آیات کی ہیں 5 ٹھیک ہے. انشاءاللہ. کل یہ ایک پورا گروپ تھا نا جس کو آج ڈسکس جی کرنا جی ضروری تھا. جی، ہم نے متقین کی صفات کمپلیٹ کر لی آج الحمدللہ. ہم لوگوں نے سکسیسفل پیپل کا راز جان لیا ہے. تو اب ہمیں سکسیسفل بننے کے لیے اس کے اوپر پوری کوشش کرنی ہے اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اگر اچھا ہیں تو گڈ، اور اگر نہیں ہے تو بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو کامیابی کے معاملات ہیں. بالکل. اچھا، اب نا ہم سب نے نا ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے چھوٹی سی. اپنے پاس ایک رجسٹر پکڑیں اور ابھی لکھنا شروع کریں بیٹھ کے. ابھی ہماری کلاس کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کے بعد بھی آپ بیٹھ کے اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں، 10-15 منٹ دیں. آج تو کلاس بھی جلدی ہو گئی ہے تو اپنی روٹین کے مطابق اپنا ٹائم انویسٹ کریں اور بیٹھ کے نا اس کو فلٹر کریں کہ متقین کی کون سی صفات آپ کے اندر موجود ہیں اور میں نے اس کو مزید حسن لانا ہے ان کے اندر، ان کو مزید پالش کرنا ہے. اور کون سی صفات ہیں جو ان کے ساتھ آپ نہیں فالو کریں گے اور اس پہ چلنا شروع کریں گے. ایکٹیویٹی 1،
اور ایکٹیویٹی 2 آپ کی یہ ہے کہ الف لام میم کے بعد جو ہم نے پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم نے یہ ڈھونڈنا ہے قرآن مجید کی آیات 29 صورتیں جن میں حروف مقطعات ہیں. گوگل آپ سب کے پاس ہے، 2 منٹ لگتے ہیں آپ کو اس کو ریسرچ کرنے میں. تو اس کو کر کے اپنے ہاتھ سے پیپر پہ لکھ کے پکچر سینڈ کریں جلدی سے. یہ کر کے سونا ہے آپ لوگوں نے آج اسائنمنٹ، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کل صبح اٹھنے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں نے کن صفات کو فالو کرنا ہے اور کن کو پالش کرنا ہے. بس یہ 2 اسائنمنٹ ہیں آپ لوگوں سب کی. تو ہم کلاس لیتے ہیں، کلاس سے کچھ رزلٹ بھی تو نکلنا چاہیے نا کہ کس کو کتنا اثر ہو رہا ہے. ایسے سن کے تو نہیں چلے جانا ہم نے سن لیا بس اس کے بعد فارغ ختم. تو میں امید کرتی ہوں کہ سارے یہ اسائنمنٹ کر کے آج کی آج دے دیں گے انشاءاللہ. سب اس کو لکھیں گے اور میں ویٹ کر رہی ہوں آپ سب کے رجسٹرز کے شارٹس کا. جزاک اللہ. وہی کی خیر. ملیحہ آپ یا سسٹر یسرا آپ دونوں میں سے کوئی دعا کرا دے گا؟ چھوٹی سی کرا دیں، جو دعا آپ نماز میں مانگتے ہیں نماز کے بعد وہی مانگ لیں بس. بولا کریں، اس طرح آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، تاکہ آپ جو سیکھتے ہیں وہ دوسروں کو سکھانے والے بنیں گے. آپ ہی کرا دیں آج. سابقون الاولون بنے نا، جلدی جلدی سبقت لے جائیں. چلیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ ہی کرا دیں آج. چلیں سسٹر سائرہ آپ ہی کرا دیں پھر. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. يا مجيب الدعوات يا سميع الدعوات. يا مالك القدوس. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا إلهي يا أحدي يا صمدي يا بطر. يا الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. آمین. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اے مالک دو جہاں، اے رب ارض و سما، ہم سب لوگوں کی تمام کمیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرما کے نیکیوں میں بدل دے. یا اللہ پاک، ہم سے کہاں نیکی ہوتی ہے، ہم تو صرف غلطیاں کرنے کے لیے ہی دنیا میں ہیں شاید. یا اللہ پاک ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما دیں، ان غلطیوں کو، ان گناہوں کو، ان سیاہوں کو یا اللہ پاک اپنی رحمت سے نیکیوں میں بدل دیں. یا اللہ پاک آپ سے کسی نے پوچھنا تھوڑی ہے کہ یہ کیوں اس کو نیکیاں بنا دیا. اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پاک جن سے ہم نے پڑھا سیکھا، یا اللہ پاک ان لوگوں کے بھی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. یا اللہ پاک علماء دین کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک ہم تو ایک ادنا سے طالب علم ہیں، ہمیں صحیح معنوں میں اپنے قرآن کا فہم عطا فرما. ہمارے دل میں وہ محبت پیدا فرما انسانیت کے لیے کہ ہم یہ علم ان تک بھی پہنچا سکیں، ان کو بھی سکھا سکیں، ان کی زندگیوں میں بھی یہ روشنی، یہ بہار لگ جائے. یا اللہ پاک ہمیں سچ میں، حقیقت میں قرآن کا ایسا شوق لگ جائے، ایسا مزہ آنے لگے، ہماری نمازوں میں ایسی لذتیں
ہمارے دل میں ایسا نور پیدا کر دے کہ ہمیں قرآن، نماز اور آپ کے قرب، آپ سے باتوں کے سوا کچھ نہ سوچے. یہ دنیا ہمارے لیے حقیقت میں سیکنڈری ہو جائے. یا اللہ پاک ہمارا پہلا اول کام آپ ہو، آپ کی ذات ہو، آپ کے احکامات ہوں، آپ کی منہیات ہوں. آپ نے جن چیزوں سے روکا ہے ہم اس کو آپ آپ کے غضب سے ڈر کے رکنے والے ہوں. یا اللہ پاک ہمیں اپنے غضب سے ہلاک نہ کرنا. یا اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے نواز دینا. یا اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے نواز دینا اپنا. یا اللہ پاک ہمیں یا اللہ پاک ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمانا، اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرمانا جن سے آپ محبت کرتے ہیں. ہمیں مالک یا رحمان یا رحیم یا ملک القدوس یا رب موسیٰ و ہارون یا رب ابراہیم. یا اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کی محبت عطا فرمانا جن سے آپ محبت کرتے ہیں. یا اللہ پاک ہمارے دلوں کو ہدایت دے دے. اللہم اصلح قلوبنا، اللہم اصلح قلوبنا، اللہم اصلح قلوبنا. یا اللہ پاک یہ دل ہی بگڑتے ہیں جب معاملات خراب ہوتے ہیں. یا اللہ پاک دلوں کی اصلاح فرما دیں. اللہ پاک رمضان تیزی سے گزر رہا ہے. یا اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں سمیٹنے والا بنا دیں. یا رحمان ہم اس قابل تو نہیں، لیکن آپ تو جلد راضی ہونے والے ہیں. یا اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. یا رحمان راضی ہو جائے. یا اللہ پاک اس رمضان میں آپ سے ہم آپ کو راضی کر سکیں، اپنی غلطیوں کو سدھار سکیں، آئندہ کبھی نہ غلطی کرنے کی کوشش کرنے کا ارادہ کر سکیں. اللہ پاک ہماری مدد کریں. الہی احدی صمدی من عندک مددی یا رحمان یا رحیم یا ملک القدوس یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی. یا اللہ پاک میری دعا کو قبول فرما لینا. ہمارے والدین کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ پاک جو بیمار ہیں، جو کمزور ہیں، ان کی بیماریاں دور فرما، ان کی کمزوریاں دور فرما. جو جابلیس ہیں ان کو بہترین، برکت والا، عزت والا، وسیع رزق حلال عطا فرما. یا اللہ پاک ہمیں ہمیشہ حلال ہی عطا فرمانا، حرام سے بچانا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یا اللہ پاک جو مانگا وہ عطا فرما دے، جو نہیں مانگا بن مانگے ہی اپنی رحمت سے، اپنے شان رحیمی سے ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ پاک جس نے بھی جب مجھے دعا کے لیے کہا، جب بھی کہا، جس جگہ سے بھی کہا، ان سب کی تمام نیک خواہشات، دعائیں، حاجات قبول و منظور فرما لے. یا اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین کی مقبول زیارتیں عطا فرمائے. یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب اپنی اسائنمنٹس کر لیں، میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.